اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 161. آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 161 کی آیت کا آخری ٹکڑا تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر کب، یعنی جب قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہر شخص جو کچھ بھی اس نے خیانت کی ہوگی وہ لے کر آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، کسبہ مانے کمانا، یعنی جو کچھ بھی اعمال کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آپ سوچیں ذرا، آخرت ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ اللہ نے کون سا نظام لگایا ہے، کون سا سسٹم لگایا ہے. ہر شخص کو اس کا اعمال کا پورا بدلہ دیا جانا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ انسان جس انداز سے ترقی کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، اندازہ کریں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہو رہا ہے. انسان اپنی ترقی سے خود یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان سارا اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، ہر انسان کا ہر ریکارڈ موجود ہوگا، جب سے وہ دنیا میں آیا اور جب تک وہ اس دنیا میں سانسیں لیتا رہا، سب کچھ موجود. ثم توفى كل نفس ما كسبت. اب کہا کہ ہر شخص میں ہر شخص آتا ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور رسول جن کی جانب بھیجے گئے ان کی امتیں بھی ہیں، سب شامل. رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور ان کے ماننے والوں سے، ان کے انکار کرنے والوں سے بھی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی جانب رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں. تو دونوں کا سوال الگ ہوگا، لیکن سوال دونوں سے ہوگا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کہ سوال رسولوں سے بھی کیا جائے گا اور سوال جن کی جانب رسول بھیجے گئے ان سے بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب سوال ہوگا تو بدلہ بھی پورا دیا جائے گا. اب یہاں پر کہا ہے کل نفس، ہر شخص میں وہ بھی آتا ہے جو مکلف ہے اور جو مکلف نہیں ہے، دونوں آتے ہیں. یعنی کچھ پر شریعت کا مکلف ہے کہ آپ کو کرنا ہے، نہیں کرو گے سزا ہے. تو بچے بھی آئے نا اس میں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مکلف ہی نہیں، تو ہر کوئی ہے. لیکن یاد رکھیں پورا بدلہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مکلف ہے اس کو سزا تو نہیں دی جائے گی، لیکن اگر وہ اعمال کیا ہے تو اس کو جو ہے جزا دیا جائے گا، یعنی ثواب تو ملے گا، عذاب نہیں ملے گا. کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. پاگل اور اسی طرح بچہ ہے جو ہے مرفوع القلم میں آتے ہیں. تو یہ چیز آپ سمجھیں، یہ بھی شریعت کا قانون ہے کہ جو غیر مکلف ہے، مکلف نہیں، اس کو اجر تو دیا جائے گا، اس کے حق میں لکھا تو جائے گا نیکی، لیکن اس کے خلاف کوئی سزا نہیں لکھی جائے گی. اور مکلف کے ساتھ دونوں ہوگا، سزا اور جزا دونوں ہوگی. کل نفس بما کسبت. اب آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیے جائیں گے. نہیں، جن کو پورا بدلہ دیا جا رہا ہے اعمال کا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی اگر آپ جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں، ظلم کا معنی ہوتا ہے کمی کر دینا. ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی کر دینا، نقص. اور ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جس جگہ رکھنا اس جگہ نہ رکھ کے کہیں اور رکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں ظلم. جو چیز جس جگہ رکھنی تھی وہاں نہ رکھا جائے اس کو کہتے ہیں ظلم، یا پھر کسی چیز میں کمی کر دی جائے اس کو کہتے ہیں ظلم.
تو ظلم نہیں کیے جائیں گے، معنی اس کا یہ ہے کہ ان کی نیکی سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، جو کر کے آئے ہو وہ ملے گا. اور اسی طرح گناہ جتنا کر کے آئے اس کی سزا ملے گی، گناہ میں زیادتی بھی نہیں کر دی جائے گی کہ چلو یہ سزا، یہ ظلم آپ نے کر کے آیا یہ جرم تو اس کی سزا زیادہ کر دی، کو بڑھا کر نہیں. جس کے بارے میں جتنا قانون بتا دیا گیا اتنا ہی قانون کے حساب سے ہوا جائے گا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ کے جبار ہونے سے نہیں ڈرو، اللہ کے عادل ہونے سے ڈرو، اللہ کے عادل ہونے سے ڈرو. اگر اللہ عدل کے اپنے عدل پر آ جائے تو تم نے اگر غلطی کی ہے تو سزا ملے گی. تو عدل سے زیادہ ڈرنا ہے اللہ کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نیکیوں میں نہ کمی کی جائے گی اور نہ گناہوں میں زیادتی کی جائے گی، گناہ زیادہ بڑھا دیا جائے، ایسا نہیں. یہی ہے وہ لا یظلمون. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے، ایک صاحب ہمارے پاس آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کچھ اعمال کی ایسی فہرست، ایک لسٹ بنا سکتا ہوں جو اللہ نہیں کرتے، جو اللہ نہیں کر سکتے ہیں، میں ان کاموں کی بھی لسٹ بنا سکتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی ضرورت کی بات ہے. بولے کون کون سا عمل؟ بولے ایک عمل جو ہے ظلم، اللہ نہیں کر سکتے، اللہ نہیں کر سکتے. اب لوگ بولیں گے ہاں بڑی اچھی بات کر رہا ہے، بات تو صحیح ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ ظلم نہیں کرتے، نہیں کر سکتے نہیں بول سکتے آپ. اللہ قادر ہے ظلم کرنے پر. اب یہ مسئلہ سمجھے، جب اللہ تعالیٰ اپنے سے ظلم کی نفی کرتے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ اتنے کامل عدل والے ہیں کہ ظلم نہیں کریں گے. صرف خالی یہ کہہ دینا کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتے یہ غلط ہے. اللہ ظلم کیوں نہیں کرتے یہ دیکھیے. اللہ ظلم اس لیے نہیں کرتے کہ ظلم کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ عدل، انصاف. تو اللہ کا انصاف اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ اس لیے ظلم نہیں کرتے، ورنہ اللہ قادر ہے ظلم کرنے پر. اللہ ظلم کرنے پر قادر ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں کے ساتھ رب ظلم نہیں کرتے. تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ عاجز ہے ظلم کرنے پر، ظلم کرنے سے بے بس ہے اس لیے نہیں کرتا، نہیں، بلکہ وہ قادر ہے ظلم کرنے پر، لیکن اس کا عدل اتنا کامل مکمل ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جتنی صفات جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ نہیں کرتے ہیں، اس سے مراد صرف نفی نہیں ہوتی، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپوزٹ میں جو صفت ہے وہ بہت کامل ہے اس وجہ سے. اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. جیسے ایک مثال تو ہم نے ظلم اور عدل کی لے لی کہ اللہ ظلم نہیں کر سکتے، تو عدل اتنا ہے کہ ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور خالی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ سوچیں جیسے اللہ کہتے ہیں وما مسنا من لغوب، ہمیں ذرہ برابر بھی تھکن نہیں پہنچی ہے. تو کیا مطلب اللہ تھکتے نہیں؟ کہنے کا مطلب اللہ اتنے قوی ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے مکمل طاقتور ہیں کہ ان کو تھکن نہیں پہنچتی. تو کوئی یہ کہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک ہی نہیں سکتے، نہیں. اسی لیے یہ یاد رکھیں. جیسے مثال اور دیکھیے، کبھی کبھی کسی بات کی نفی جب انسان کرتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو دو باتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں طاقت نہیں ہے، یا اس وجہ سے بولتے ہیں کہ میں قابل ہی نہیں ہوں اس لیے، ہے نا. لیکن اللہ کے بارے میں نہیں کر سکتے اللہ بے بس ہے اس لیے نہیں کر سکتا، یا اللہ قابل نہیں ہے نعوذ باللہ اس لیے نہیں کر سکتا. جیسے کوئی کہے دیوار کے بارے میں کہے دیوار ظلم نہیں کر سکتا، تو اس کی دو وجہ ہوگی کہ دیوار میں طاقت ہی نہیں ظلم کرنے کی تو کیسے ظلم کرے گا، اور یا دیوار قابل ہی نہیں ظلم کرنے کی تو ظلم کیسے کرے گا. اس کے اندر دونوں چیز نہیں ہے نا. تو کس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں جب یہ کہیں، ہاں جیسے کوئی بوڑھا شخص ہے، اب وہ جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں کو مارتا ہے، کہیں کہ وہ لوگ اسے مارتے ہیں اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. لوگ اس کو مارتے ہیں اور اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ کمزور ہے. ہم یہ کہیں گے اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، مطلب اللہ کمزور ہے اس لیے ظلم نہیں کر سکتا؟ نہیں. ہم یہ کہیں گے کہ اس کے ظلم کے مقابل میں جو اپوزٹ صفت کیا ہے؟ عدل کرنا. ظلم کے مقابل میں کون سی صفت ہے؟ انصاف کرنا. تو اللہ کا انصاف اتنا کامل ہے، یہ صفت اتنی مکمل ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں. یہ آپ سمجھ کے رکھیں. تو یہ چیز تھی جو بیان کی گئی.
تو یہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کو آ کر بہکائے کہ میرے پاس اتنے کاموں کی لسٹ ہے جو اللہ نہیں کر سکتے، اس میں ایسے ہے کہ ظلم نہیں کرنا، ہاں یہ بھی اللہ نہیں کر سکتے، کوئی یہ آ کے بولے میں نے فکس بنا دی، تو یہ گمراہ کن باتیں ہیں، یہ عقلی گھوڑے دوڑانے والی باتیں ہیں، اللہ کو اپنے عقل کے معیار پر تولنے والی باتیں، یہ ساری باتیں گمراہی کی باتیں ہیں۔